اصولی بات پہلی سمجھ لیجئے طہارت کے حوالے سے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت اور درجنوں احادیث کے تحت طہارت حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے دو سورسز رکھے، نمبر 1 پانی اور نمبر 2 مٹی یا زمین کی جو جنس ہے، کہیں مٹی نہیں تو ریت، اسی طریقے سے سنگ مرمر یا پتھر، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی، درخت وغیرہ نہیں ہو سکتے. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے، لیکن پرائورٹی کس کی ہے؟ پانی کی. اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، وہ ہے استنجا کرنا. استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے. جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے، تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے. جب تک پیشاب نہیں کریں گے یا پخانہ، اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا. تو استنجا کرنے کے جو آداب احادیث کے اندر آئے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ٹینیس ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے ہیں. یہ جو چیزیں مشہور ہیں جی فلاں نے فقہ لکھ دی تو وہ جناب امت کو بتایا گیا، پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی میرے پاس آ کر رکے تو میں نے ان کو بخاری اور مسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث میں تو وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جان ہے 25 سال سے تبلیغی جماعت میں، انہوں نے بتایا. ان کو بھی ظاہر ہے ان کے علماء نے بتایا ہوگا. تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً یہ مسکنسیپشن موجود ہے عوام کے اندر. خدا کے لیے گستاخ رسول مت بنیے. محمد فرق بین الناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو تھامے گا وہ صحیح معنوں میں مسلم ہوگا، ادروائز وہ اپنے اسلام پر شک کرے. کسی کو یہ وہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھورا دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا، ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہیے. ہمیں کسی پر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں، فتویٰ کفر کا لگانے کی ضرورت نہیں. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر، پردے والی جگہ پر، وہ حدیث میں ڈیٹیل سے ہے کہ پردے والی جگہ پہ جانا ہے، تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. عربی میں نہ آتی ہو اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں. یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض اوقات وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر دیا جائے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی جائے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پشت. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے اور استنجا کرے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرو اور زیادہ بھی کرنے ہو تو طاق عدد میں. تو یہ بات سمجھ لیں، استنجے کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وضو اور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا، لیکن استنجا واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے، اور بعض اوقات مطلقاً پانی سے بھی استنجا کرنا ثابت ہے. تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا مطلقاً. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں،
टिश्यू पेपर अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद फिर पानी से इस्तिंजा करना जरूरी होगा, क्योंकि टिश्यू पेपर मट्टी नहीं है। अगर मट्टी का ढेला इस्तेमाल कर ले तो मट्टी खुद ही तहारत कर देगी। टिश्यू पेपर के बाद फिर पानी से इस्तिंजा करना जरूरी होगा। हाँ, अगर मट्टी के साथ इस्तिंजा किया है तो फिर पानी से इस्तिंजा करना जरूरी नहीं, कर ले तो ज्यादा बेहतर है और पसंदीदा है। छठी हदीस सही मुस्लिम की है कि एक मुशरिक ने सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजाक उड़ाया और कहने लगा कि देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे पैगंबर हैं वो तुम्हें छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, इस्तिंजे का तरीका भी सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिंजा करने का भी सलीका सिखाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें इस्तिंजे के कॉन्टेक्स्ट में हमें सिखाई हैं। पहली चीज ये कि हम किबले की तरफ रुख करके ना पुश्त करके इस्तिंजा करें। दूसरी चीज, हम इस्तिंजे के लिए अपना दायां हाथ इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज कि हम कम से कम 3 ढेले मट्टी के इस्तेमाल करें अगर मट्टी से इस्तिंजा करें। अगर डायरेक्ट पानी से कर रहे हैं फिर जरूरत नहीं है। और चौथी चीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गोबर और हड्डी से इस्तिंजा करने से मना फरमाया है। और उसकी वजह क्या है? वो 7वीं हदीस सही मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई जो जिन है उनकी खुराक हड्डी और गोबर के अंदर है, लिहाजा तुम इससे इस्तिंजा ना करो। और यही अक्सर औकात होता है कि ऐसी जगहों पर इस्तिंजा करने से और पेशाब करने से जो है वो फिर जिन्नात चमट जाते हैं। और 8वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन इब्न माजा की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजा करके कज़ाए हाजत करके बाहर आते, उस जगह से निकलते तो फिर दुआ करते गुफरानक, गुफरानका, वक्फ करेंगे तो गुफरानक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मगफिरत तलब करता हूं। तो ये दुआ है इस्तिंजा खाने से निकलने। इसके अलावा जितनी दुआएं हैं वो ज़ईफ हैं।